ایک قاتل نے اپنی پہچان وہیں چھوڑ دی جہاں وہ اسے مٹانے گیا تھا، ایک 8 سال کی بچی کی گردن پر۔ 29 جون 2016 وہاری کے علاقے میں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ رمشا بھی گھر سے نکلی محلے میں سمر ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ روز کا راستہ تھا اور روز کی بات، لیکن اس بار وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ جوار کے کھیت سے جہاں اونچی فصل اندر کا منظر چھپا لیتی ہے، اس بچی کی لاش ملی۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور گلا گھونٹ کر اسے خاموش کیا گیا تھا۔ اس کھیت میں کوئی کیمرہ نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں جو کہے میں نے جرم ہوتے دیکھا۔ ایسے کیس اکثر فائل بن کر بند ہو جاتے ہیں، مگر یہ کیس 3 عدالتوں سے گزرا اور تینوں نے ایک ہی بات کہی: پھانسی۔ اور جس گواہ نے ملزم کو وہاں تک پہنچایا وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے جج نے ایک ایسا جملہ لکھا جو شاید پاکستانی کیس لاء کا سب سے یادگار جملہ ہے۔ وہ میں آپ کو آخر میں سناؤں گا، پہلے وہ کہانی سنیے جس نے ایک جج کو وہ جملہ لکھوایا۔ تو چلیے واپس اس دن پر۔ اسی دن رمشا کے والد نے FIR درج کرائی۔ FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جرم کی پہلی تحریری اطلاع، مگر اس FIR میں کوئی نام نہیں تھا۔ رپورٹ انجان شخص کے خلاف تھی، سیکشن 302 اور سیکشن 376 PPC کے تحت، یعنی قتل اور ریپ۔ اگلے ہی دن نام آ گیا۔ والد نے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ دی، یعنی پہلی رپورٹ کے بعد دیا گیا اضافی بیان۔ محلے کے 2 آدمی جبار حسین اور طفیل شاہ نے بتایا کہ واقعے والے دن 4 بجے انہوں نے ایک شخص کو اسی جبار کے کھیت سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی شلوار کا نالا کس رہا تھا اور اس شخص کا نام تھا علی حیدر عرف پپو۔ اب 1 سیکنڈ کے لیے آپ جج بن جائیں، کیا اتنا کافی ہے؟ وہ شخص کھیت سے نکلا، لیکن کھیت سے نکلنا جرم دیکھنا نہیں ہے۔ شاید وہ وہاں سے گزر رہا ہو۔ قانون اس گواہی کو وجہ تکر کہتا ہے، یعنی راہ چلتے اچانک سامنا ہو جانے کی گواہی۔ یہ شک قریب لے جاتی ہے مگر اکیلی پھانسی نہیں دے سکتی۔ پروسیکیوشن کے پاس دوسری چیز بھی تھی۔ والد اور انہی دونوں گواہوں کا کہنا تھا کہ علی حیدر نے ان کے سامنے ریپ اور قتل کا اقرار کیا تھا۔ اسے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہتے ہیں، یعنی عدالت سے باہر کیا گیا اقرار جرم۔ اور سنیے، عدالتیں خود کہتی ہیں کہ یہ کمزور ترین ثبوت ہے۔ یعنی اب تک اس کیس میں کیا تھا؟ ایک شخص جو کھیت سے نکلا اور ایک کمزور اقرار۔ ضرورت تھی ایسے گواہ کی جو جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ پھر ہم چلتے ہیں DHQ ہاسپٹل وہاری میں، جہاں ڈاکٹر سنیا نے پوسٹ مارٹم کیا، یعنی موت کے بعد لاش کا معائنہ۔ 2 باتیں صاف ہوئیں اس میں: بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور موت گلا دبانے سے ہوئی، جس سے میڈیکل زبان میں تھروٹلنگ کہتے ہیں۔ پھر سیمپلز پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی بھیجے گئے۔ 3 وجائنل سویبز، شلوار اور قمیض کے سٹینڈ حصے، علی حیدر کا بیوکل سویب یعنی گال کے اندر سے لیا گیا سیمپل، اور ایک سویب جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، گردن کا سویب۔ رپورٹ آئی، وجائنل سویبز پر ملا سیمن، علی حیدر کا DNA۔ شلوار کا سٹین، اس پہ بھی علی حیدر کا DNA۔ اور وہ گردن جسے دبا کر 8 سال کی رمشا کی جان لی گئی تھی، اس گردن پر بھی علی حیدر کا DNA۔ جس ہاتھ نے گلا دبایا اسی ہاتھ نے اپنا پتہ لکھ دیا تھا۔ 2017 میں ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ سیکشن 302B PPC کے تحت موت کی سزا، سیکشن 376 PPC کے تحت عمر قید۔ 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے پھانسی برقرار رکھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہانی ختم، DNA مل گیا، سزا ہو گئی، لیکن نہیں۔ سپریم کورٹ میں سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ وجہ، ایک دوسرا کیس، بالکل ایسا ہی کیس جس کا انجام بالکل الٹا تھا۔ 16 جولائی 2006 راولپنڈی کے علاقے میں محمد بلال کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ 5ویں دن اغوا کرنے والوں نے اسے قتل کر کے دبا دیا اور پھر بھی اس کے گھر والوں سے 3 لاکھ روپے لیے۔ وہاں بھی کوئی آئی وٹنس نہیں تھا، وہاں بھی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن تھا، اور وہاں تو DNA ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا تھا۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے موت کی سزائیں سنائیں، ہائی کورٹ نے برقرار رکھی، اور 2015 میں سپریم کورٹ نے دونوں ملزمان کو بری کر دیا۔ بری یعنی ایکویٹل، تمام الزامات سے رہائی۔ کیوں؟ کیونکہ ریکارڈ جھوٹ بول رہا تھا۔ لیب کو 21 ہڈیاں اور دانت ملے، مگر ریکوری کے کاغذوں کا حساب کچھ اور تھا۔ ریکوری میمو میں بعد میں اضافہ ہوا تھا، اس لیے کورٹ نے وہ میمو ہی رد کر دیا۔
سیمپلز کا لیب تک کا سفر محفوظ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ حفاظت کے یہ تمام تاکیزیں کوٹ وہ کیپٹ اسائڈ انکوٹ ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ وہی سائنس، وہی ڈی این اے، مگر ٹوٹا ہوا ریکارڈ۔ نتیجہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یعنی شک کا فائدہ، اور 2 موت کی سزائیں ختم۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس رمشا کے کیس میں ایسا کیا تھا جو اس کیس میں نہیں تھا؟ جواب ایک لفظ کا ہے: چین۔ یہاں پہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یعنی حالات کی گواہی ایک زنجیر ہوتی ہے۔ ہر کڑی الگ سے ثابت ہو اور سب کڑیاں مل کر صرف ایک ہی نتیجہ دیں کہ جرم اسی شخص نے کیا۔ رمشا کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ چین فرم اینڈ کنٹینیوس ہے۔ گواہوں کا بتایا ہوا وقت ایف آئی آر اور پوسٹ مارٹم کے اندازاً وقت موت سے ملتا تھا۔ گواہ چانس وٹنسز نہیں تھے، اسی علاقے کے لوگ تھے، اور پی ایف ایس اے کی رپورٹ نے ہر کڑی کو جوڑ دیا تھا۔ قانون نے اس سائنس کے لیے راستہ پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا۔ آرٹیکل 164 قانون شہادت آرڈر ماڈرن ڈیوائسز کی ایویڈنس عدالت میں آنے دیتا ہے، اور 2017 کے پروویزو کے بعد اس پر کنوکشن بھی لافل ہے۔ 2016 میں سی آر پی سی یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں سیکشنز 53A، 164A اور 164B آئے۔ ریپ کیسز میں وکٹم اور ملزم کے میڈیکل معائنے، ڈی این اے سیمپلنگ اور سیمپلز جلد سے جلد فورینسک لیب بھیج کر پریزرو کرنے کا حکم تھا، اور سیکشن 510 سی آر پی سی کے ساتھ سیکشن 9 پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ایکٹ پڑھ کر سپریم کورٹ نے اسی کیس میں کلیریفائی کیا کہ پی ایف ایس اے کی ڈی این اے رپورٹ پر سے ایڈمیسیبل ہے، یعنی ایکسپرٹ کو عدالت بلائے بغیر بھی یہ قبول ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈی این اے رپورٹ کی ایڈمیسیبلٹی پر سوال اسی عظیم خان کیس نے اٹھایا تھا جس میں وہ دونوں ملزم بری ہوئے تھے۔ رمشا کے فیصلے نے وہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ نے لکھا quote, DNA evidence is considered as a gold standard to establish the identity of an accused, unquote. اور ایک اور کیس میں جس کا نام تھا سلمان اکرم راجہ ورسز دی گورنمنٹ آف پنجاب 2013 SCMR 203 میں عدالت پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ڈی این اے ہائی ڈگری آف کانفیڈنس کے ساتھ مجرم کی شناخت دیتا ہے، مگر صرف تب جب ہر قدم ریکارڈ پر ہو۔ رمشا کے فیصلے کے الفاظ میں quote, unless the evidence is properly documented, collected, packaged and preserved, it will not meet the legal and scientific requirements for admissibility into the code of law, unquote. تو پھر 7 جنوری 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس سید منصور علی شاہ کے تھرو فیصلہ سنایا۔ پٹیشن خارج ہوئی ان ٹوٹل اور پھانسی برقرار رہی۔ اور اب وہ جملہ جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ فیصلے میں جج نے لکھا quote, The rope of circumstantial evidence adduced by the prosecution ties the dead body of the deceased with the neck of the petitioner, unquote. یعنی حالات کی گواہی کی رسی مقتولہ کے جسم کو ملزم کی گردن سے باندھ دیتی ہے، اور اس رسی کے ایک سرے پر ایک 8 سال کی بچی تھی جو بس پڑھنے جا رہی تھی، اور دوسرے سرے پر وہ شخص تھا جو سمجھتا تھا کہ ایک جوار کی اونچی فصل سب کچھ چھپا لے گی۔ اس دن کھیت میں کوئی انسان گواہ نہیں تھا، مگر سچ کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے۔ جس جرم کا کوئی گواہ نہیں تھا اس کے ہر ذرے نے گواہی دی۔ کھیت تو اس دن خاموش تھا، لیکن سائنس اس دن خاموش نہیں تھا۔